کہنے والا کہہ رہا ہے میری بات کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. تو جب وہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میری بات کا یہ مطلب ہے، زبردستی بھائی ہم آپ کی بات مانیں. ایک تو آپ ہمارے مخالف، پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات مانیں کیوں جب کہنے والے کا وہ مطلب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اصول سے ہٹ کر آپ بات کر رہے ہیں. نکالیے روحانی خزائن جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 5 کتاب سراج منیر. پتہ چلے کہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وہ تشریح کی ہوئی ہے. شاباش، نکالیے. کہہ رہے ہیں کہ وہ بات بھی آپ لکھی ہے، یہ بات روحانی بھی لکھی ہے. خزائن جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 5 نکالیے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے، یہ بات ہے. دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں. ایک بات دونوں میں جو لکھی مطلب آپ چڑھا رہے ہیں نا، اس پر جو دونوں مطلب لکھی آپ چڑھا رہے ہیں نا. ہلو، یہی تو میں پروف کر رہا ہوں. اور بھائی کیا دو پروف باتیں کر رہا کرتے رہے آپ کے مرزا صاحب. نہیں، دو بات نہیں کر رہے، وہ بات ایک ہی کر رہے ہیں. وہ آپ کو دو نظر آ رہی ہے نا. وہ دونوں باتیں الگ الگ. بھائی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو ابھی بھی یہ بات مانتا ہوں کہ نبوت کا سلسلہ بند ہے، لیکن ہر قسم کا نہیں. دیکھیں نا، توضیح مرام میں مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنا موقف بالکل واضح کیا ہے. جو توضیح مرام کتاب ہے، توضیح مرام جو 1891 میں لکھی گئی ہے، روحانی خزائن کی جلد نمبر 3 ہے، اس کے اندر توضیح مرام کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر ہے 52. وہاں پر مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے بالکل واضح اپنا موقف لکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے علماء نے فتویٰ لگایا تھا. یہ واضح جس کی نہیں ہے وجہ کہ سے میں نے بات تو بیان سن کیا، لینا، یہ ابھی واضح بتاتا ہوں نا. لیکن وہاں اسی عبارت سے پتہ چل رہا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ایک پہلو سے صرف نبوت اور وحی کو بند مانتے ہیں، نہ کہ ہر ایک پہلو سے. اور اسی وجہ سے آپ کے علماء نے فتویٰ لگایا تھا مرزا صاحب کے اوپر. اچھا چلے مرزا ٹھیک. غلام اب احمد اگلا قادیانی علیہ السلام، والا سن لو، ایک منٹ. باقی بھی بند کرتا ہوں مرزا نا، میں غلام واضح احمد رکھتا ہوں. قادیانی علیہ السلام لکھتے ہیں وہاں پر، نہ تو من کلی وجوہ باب نبوت مسدود ہے، اور نہ ہی من کلی وجوہ باب وحی مسدود ہے. یعنی ہر ایک طریقے سے وحی مسدود نہیں ہے، ہر ایک طریقے سے وحی کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، ایک پہلو سے کھلا ہوا ہے. اور نہ ہی ہر ایک طریقے سے نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے. واضح عبارت ہے آپ کی کہ آپ ایک معنوں میں نبوت کے دروازے کو بند مان رہے ہیں تو ایک معنوں میں جاری مان رہے ہیں. ایک معنوں میں آپ وحی کے دروازے کو بند مان رہے ہیں اور ایک معنوں میں آپ وحی کے دروازے کو جاری مان رہے ہیں. یہی آپ کے علماء نے سمجھنے میں غلطی کی، تو پھر مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو بار بار اپنی بات کو پھر ایکسپلین کرنا پڑا. اچھا ٹھیک، اب میری باری. اب سننا حوالہ سن کے ذرا. بس ثابت ہوا، یہ ان کے بیٹا فرما رہے، بس ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں صرف ایک ہی نبی کے آنے. ایک منٹ ٹھہرنا ذرا. یس، کین یو ڈو دیٹ؟ کین یو اسٹاپ؟ اوکے. اچھا، پس ثابت ہوا کہ امت محمدیہ میں ایک سے زیادہ نبی کسی صورت بھی نہیں آ سکتے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں سے صرف ایک نبی اللہ آنے کی خبر دی ہے، جو مسیح موعود ہے، اور اس کے سوا قطعاً کسی کا نام نبی اور رسول نہیں رکھا، اور نہ کسی اور نبی کے آنے کی آپ نے خبر دی ہے. لگاؤ پٹی، نبوت کا سلسلہ جاری ہے. بلکہ لا نبی آبادی فرما کر اوروں کی نفی کر دی ہے، اور کھل کر بیان فرما دیا کہ مسیح موعود کے سوا میرے بعد قطعاً کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا. چلو یہ ان کے بیٹے نے فرمایا جی. دسون. اچھا، کتنے دن ہوئے ہیں آپ کو مجاہد بنے ہوئے؟ یہ ختم نبوت کا کام کرتے ہو کتنے دن؟ پیدائشی نہیں، پیدائشی نہیں. اگر پیدائشی ہوتے تو آپ کو پتا ہوتا کہ تشہیز الاذہان کی جو عبارت آپ صفحہ نمبر 29 سے پڑھ رہے ہیں، یہ 30 سے، اس کو اگر آپ کی یہ 29 سے شروع ہو رہا ہے یہ مضمون، اور 30 یا 31 صفحہ نمبر ہے اس کا. تشہیز الاذہان ہے نا، تشہیز الاذہان ہے نا. یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے کی کتاب وہ نہیں ہے، تحریر. کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ یہ ان کی نہیں ہے. لعنت ڈال دو جس کی ہے. نہیں، لعنت کی تو بات ہی نہیں ہے نا. میں تو آپ کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں. میں تو بتا رہا ہوں کہ ابے بات تو سنو بھائی. مانتے ہو کہ نہیں؟ وہ کیا نہیں مانتے ہو؟ مانتے ہیں، بتائیں گے کیا مطلب، بتاؤں گا نا کہ کیا بات ہے. آپ کو تو بات ہی نہیں پتا ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کتنے دن ہوا ہے بھائی. کتنے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ وہیں لکھا ہوا ہے، وہ وہیں لکھا ہوا ہے. یہ ایک تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے کا نہیں ہے یہ تحریر، ٹھیک ہے نا. یہ جامعہ احمدیہ کے اس وقت استاد ہوا کرتے تھے کوئی، ان کی یہ تحریر ہے. انہوں نے یہ جواب لکھا ہے. کس سوال کا؟ لاہوریوں نے یہ سوال کیا کہ بھئی اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہے تو مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی صرف نبی کیوں بنا کر بھیجے گئے، جب اس امت کے اندر بنی اسرائیل کی طرح خلیفہ ہونے تھے تو پھر چاہیے تھا کہ ہر 100 سال کے بعد ایک نبی آتا. لیکن صرف مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام اس امت کے اندر نبی بن کر آئے ہیں.
یعنی اب تک جو امت گزر چکی ہے، آئندہ آنے والی کی بات نہیں کر رہے وہ، کہ اب تک یعنی 1400 سال میں صرف مرزا غلام احمد قادری علیہ السلام نبی بن کر آئے. ایسا کیوں؟ وہ اس کا جواب دے رہے ہیں. اس نے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفاؤں کے آنے کی بات تو کہی کہ بھائی میرے بعد خلیفہ ہوں گے، قریش میں سے ہوں گے اور 12 خلیفہ ہوں گے، لیکن ان کو نبی نہیں کہہ کر بلایا، بلکہ ایک کو نبی کہہ کر بلایا، وہ ہے مسیح موعود. سارے خلیفاؤں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کہہ کر نہیں بلایا، بلکہ ایک کو نبی کہہ کر بلایا کہ بھائی میرے بعد امت میں ایک نبی آئے گا، نہ کہ میرے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ سارے کے سارے نبی ہوں گے. تو اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے اندر خلیفہ ہوئے ہیں اور نبی صرف ایک ہوا ہے. اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی، جس کی طرف وہ اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے لا نبی بعدی کہہ کر اوروں کی نفی فرما دی. یعنی رسول اللہ نے جب بیان فرمایا کہ بھائی دیکھو بنی اسرائیل میں تو ہر ایک نبی کے بعد ایک نبی ہوا کرتا تھا، میری امت میں ایسا نہیں ہوگا، میری امت میں نبی نہیں ہوگا بلکہ میری امت میں میرے بعد خلیفہ ہوں گے. اور خلیفہ ہوئے، لیکن ایک ایسا بھی تھا جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کہہ کر بلایا. اسی کو وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اسی وجہ سے نہیں ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال میں ابھی تک ایک ہی نبی آیا، کیونکہ رسول اللہ نے لا نبی آبادی کہہ کر غیروں کی یعنی دوسرے خلیفاؤں کے نبی ہونے کی نفی فرما دی. سمپل سی بات ہے بھائی. تمام اسمبلی ہول مان گیا بھائی، بندہ مان گیا کہ صرف ایک نبی نے آنا تھا. ایک نبی نے آنا تھا جو رسول اللہ نے پیش تو پھر نبوت کا سلسلہ تو نہ جاری ہوا، ایک نے آنا نا. لکھو بس، سنو نا، دیکھو نا، ایک دو چیزیں نبوت کا سلسلہ جاری ہے، آنا ایک نے ہے. مال ہو گیا بھائی. بات سنو، ابھی سن لو نا بھائی، ابھی بتاتا ہوں تم اس کے. حضرت ابراہیم نے گھنٹہ پورا تقریر کرو گے، کوئی ضرورت نہیں، 2 لائنوں میں گھنٹہ تقریر کرو. اب دو لائنوں میں بات ختم ہو جانی ہے بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی یعنی ایک نبی کے آنے کی پیش گوئی کی تھی. اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا اور کسی نے نبی بن کر نہیں آنا ہے. ایسے ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی پیش گوئی کی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس قیامت تک اب ایک نہیں آنا ہے اور نہیں آنا ہے. ایک نبی کی پیش گوئی کر دینے ایک نبی کی پیش، جھوٹ نہیں بولنا، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں بھائی، کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں میں. خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام، سنو بات، منہ مانگا نام دوں گا، ایک نبی کے آنے کی پیشن گوئی نہیں کی. جھوٹ بنا بولے. رسول اللہ نے کہا نہیں کہ بھائی لیسا بینی و بینہ نبی یعنی عیسیٰ بن مریم. ایک تو عیسیٰ ابن مریم کا نام لو نا، ایک نبی کیا؟ تو وہ ایک نبی تو ہے نا، وہ دیکھیں نا، وہ بات ایک الگ بات تو سنیں، وہ بات الگ ہے کہ آپ کے نزدیک کوئی اور ہے، مریم کے آنے کی تو کوئی مسئلہ نہیں نا. وہ بات الگ ہے کہ بھئی آپ کے نزدیک وہ کوئی اور ہے، ہمارے نزدیک وہ کوئی اور ہے. لیکن اتنا آپ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی بات سن لو نا بھائی، کہ رسول اللہ کی پیش گوئیوں میں ایک نبی کے آنے کی پیش گوئی ہے. یہ بات اور ہے کہ آپ کسی ایک نبی کی نہیں ہے، جھوٹ نہیں. نبی پر بہت سارے نبیوں کی، بہت سارے لعنت پڑے گی منہ پہ، بہت سارے نبیوں کی، بہت سارے نبیوں کی پیش بولنا. بہت سارے عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی، عیسیٰ ابن مریم تو نبی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایک نبی نہیں ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم ایک نبی نہیں ہے وہ. اچھا بھائی سنو بھائی، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں ہے، عیسیٰ بن مریم ہے، وہ نبی نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی پیشگوئی کی ہے. تو نبی ہے کہ نہیں عیسیٰ بن مریم؟ عیسیٰ بن مریم نبی ہے کہ نہیں ہے؟ او بھائی عیسیٰ بن مریم نبی ہے کہ نہیں ہے؟ نبی تھے بھائی. عرفان بھائی میوٹ کرو نا. عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی ہے، دجل نہ کرو. کوئی مسئلہ نہیں. کیا کہا رسول اللہ نے اس عیسیٰ بن مریم کو؟ منہ پہ لعنت پڑی. رسول اللہ نے اس عیسیٰ بن مریم کو کیا کہا؟ تمہارے چہرے سے کون سا حسن یوسف چھلک رہا ہے، ذرا دکھائیو، ذرا میں بھی تو دیکھوں. بولے ذرا کیمرہ. کیوں دیکھو تو کون سا حسن یوسف چھلک رہا تمہارے چہرے سے. میرے چہرے میں تو کہہ رہے ہو لعنت بنظر رہی ہے، تمہارا بھی تو چہرہ دیکھو. یہ جو ساتھ جو یار ہاں بیٹھا ہے اس سے تو نہیں پٹ لو بھائی. باقی نے تو کہا ہی نہیں تمہیں کچھ، نہ تم نے باقیوں کو کچھ کہا. میں بیٹھا ہوں کھول کر، تو میرے سے کرو نا بات. آپ دیکھو جی، جتنی دیر بات ہوئی اس بندے نے یہ بھی مان لیا کہ ان کا دعوی نبوت نہیں، یہ مانا اقرار کیا بس. اور ہے اور پرچیاں ہیں کہ ختم؟ یہ بھی مانا ہے اور پرچیاں ہیں یا ختم؟ یہی بڑی ہے سب نے. اگلے بندے کو نبوت. ایک سیکنڈ، السلام علیکم. ایک سیکنڈ حکم صاحب، ایک سیکنڈ. حکم بھائی آپ نے جانا نہیں، یہ آپ نے غلط کیا ہے. سیفی صاحب ہی آپ نے حکم بھائی کو یہ تو میں تو وہی بات اس کو کنٹینیو کرنے آیا ہوں کہ وہ دیکھیں آپ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ اپنی کتاب کھولیں اور وہاں سے اس کی ایکسپلینیشن دے دیں. وہیں سے تو دی ہے پیارے بھائی امن بھائی. میں نہیں، آپ نے کوئی کتاب نہیں کھولی نا اس ٹائم سے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں نے تو کھولی ہے کتاب. اس نے بھی، ہیلو بھائی امن بھائی، اس نے بھی جو کتاب کھولی نا وہ بغیر دکھائے کھولی. نہیں، وہ پڑھ رہا ہے آپ کے سامنے. تو میں نے بھی تو پڑھا. نہیں پڑھا نا، آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھا. ہم اتنی دیر سے یہی ویٹ کر رہے ہیں آپ کو.
कोई मसला नहीं है भाई, मैं पढ़ देता हूँ, उसमें क्या है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ने तो अमन भाई पूरा रिसाला ही इसके ताल्लुक से लिखा है, एक गलती का इजाला, ठीक है ना। बाकी अगर आप कहते हैं कि मैंने तो उसको, देखें, एक शख्स एक मिनट आपकी सुने ना, किताब पढ़ रहा है ना, और आप उसको मान रहे हैं कि किताब में लिखी हुई है चीज, तो आप भी उसका अगर एक्सप्लेनेशन और एक हाँ और तो चीज, उसकी एक्सप्लेनेशन दी। ये मैंने तो कहा ना explanation उनको कि भाई उससे रूहानी पहले आई खजाइन है के या बाद जिल्द में नंबर आई है? 12 निकालिए। मैंने ये तो कहा जिल्द उनको बाद कि में रूहानी आई है कि खजाइन के पहले जिल्द आई है? नंबर आप ये 12 बता दें। निकालिए और उसका सफा नंबर 4 और 5 हम पढ़ लेते हैं। क्या मिर्जा वो साहब ने कौन कहा सी है? जिल्द 4 से और 5 पढ़ पूरा रहे थे? पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, बल्कि 2-3 लाइनें पढ़ने के बाद ही मिर्जा साहब की बात वाज़ेह वो हो जाती कौन सी जिल्द से पढ़ रहे थे? वो जिल्द पहले है या बाद में? पहली बात तो ये। मैंने आवाज नहीं, वो कौन सी आवाज जिल्द से पढ़ रहे थे? हाँ बता दो। वो जो पढ़ रहे थे वो जिल्द नंबर 11 से पढ़ रहे थे। मैंने जो हवाले दिए हैं वो जिल्द नंबर 12 से और जिल्द नंबर 3 से दिए, यानी आगे भी मिर्जा साहब की एक्सप्लेनेशन है और इस इबारत के पीछे भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। मैंने जो इबारतें पेश करी, और इजाला ओहाम की आयत नंबर 476, मुझे किताब खोलने की जरूरत भी नहीं है, मुझे हिफज है वो इबारतें, मुझे वो बातें हिफज हैं। अगर मेरी बात में और उन तहरीरात में रत्ती भर भी फर्क निकले ना, मूंछ मुंडवा के यहीं सिर पे सफेद टोपी रख के, छोटे भाई का पजामा आपने पहन एक कर, और बड़े बात भाई का की कुर्ता डाल कि के। आप, अब मैं तब से पढ़ रहा अच्छा हूँ वो जब इबारत सुन ले आप आपकी, पहले अपने दिल की जब तसल्ली के आपकी लिए, शलवार में वो पता नहीं तसल्ली के कौन लिए से अपनी इबारत सुन नाड़े ले होते पहले, थे, फिर तो करते हैं आपने तो बात, बताया था फिर कि आप बाद में करते हैं देवबंद ना थे। बात आगे। वो दिल को तसल्ली के लिए वो इबारत सुन लो आप पहले। अच्छा यार, आवाज मेरी सही आ रही है, माइक से ही आ रही है या थोड़ा कम आ रही है? सैफी साहब, हमें भी बात करने का मौका मिलेगा। 1 मिनट मियां अजीम भाई, बस 4 लाइनें पढ़ने दो, बस ये 4 लाइनें, 4 लाइनों से ज्यादा नहीं है वो बात। बस ये बता दो कि आवाज सही आ रही है कि नहीं आ रही है। स्पीकर ठीक था, अब क्या हो गया है? सही आ रही है। यही चेक करना था स्पीकर। बैठे तो कह रहे हो आप कम से कम बता देते हो, डिस्कनेक्ट हो जाता है।